صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. سورة الرعد. پیچھے سورہ بقرہ میں وہی کی مثال بارش سے دی گئی اور کہا کہ فیہ ظلمات ورعد وبرق. تو بارش اتری جس میں بجلی گرج وغیرہ کی چیزیں تھیں، یعنی وحی کے اندر یہ چمک دمک ڈراوے انذار چیزیں پائی جاتی. تو اس صورت کا نام ہی رعد رکھا اور وہیں پر بحث کی گئی. صورت میں باقی بہت ساری بحوث کے ساتھ صورت عظیم اس لیے ہے کہ موضوع اس کا عظیم ہے. مستقل صورتیں اس موضوع پر قرآن کی اتری ہیں. ہم نے بات کی کہ یہ صورت وحی کی عظمت، وحی کے اتارنے والے رب العالمین کی عظمت اور وحی سے جڑے انسان پر اس کا اثر کیا ہے. اب یہاں کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی اور نہ ماننے والوں کو منفی اس کا کیا اثر ہے. تو یہاں پیاری پیاری اوصاف ان لوگوں کی ذکر کی جائے گی جو وحی سے جڑتے ہیں. تو یہ وحی اثر کیا دکھاتی ہے، اس کے فائدے انہیں کیا ملتے ہیں. فمن یعلم، کیا پس وہ بندہ جو جانتا ہو، انما انزل، کہ بے شک جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک، رب کی طرف سے. یہ بندہ کمن، کیا اس بندے کی طرح ہے جو وہ اعمیٰ و اندھا ہے، جو یہ نہیں جانتا یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ جو نہیں جانتا، بلکہ کہا جو اندھا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے. اشارہ ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وحی سے غافل ہے. اور تو عالم کیا، وہ تو ایک جیتا جاتا دیکھنے والا انسان نہیں ہو سکتا جو وحی کو نہیں جانتا. اللہ نے کچھ ہدایات اتاری ہے اللہ کے اتباع. اس لیے بڑی بات کر دی انما یتذکر اولو الالباب. یہ باتیں عقل مندوں کو سمجھ آتی. بے شک نصیحت صرف حاصل کرتے ہیں الالباب، کامل عقل رکھنے والے، اصل نچوڑ عقل رکھنے والے. کون ہے یہ اولو الالباب؟ اور کون وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل بھی ہے وحی اور اس کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی زندگی پر اثر کیا ہوتا ہے. سب بات الذین یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں رب العالمین کے وعدے کو، ولا ينقضون الميثاق، اور نہیں توڑتے پختہ وعدے جو اللہ کے ساتھ ہوئے، مخلوق کے ساتھ، خالق مخلوق دیگر دینی احکام سب. الذین ولا یصلون، جو ملاتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل، ما امر اللہ، اس کا حکم دیا رب العالمین نے
اللہ رب العالمین نے بھی جس کے متعلق صلاح کہ اسے ملایا جائے، اس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، ملاتے ہیں رشتے، ناطے، تعلقات، کامات وغیرہ وغیرہ صدر اہمیہ۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں رب العالمین سے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور خوف رکھتے ہیں برے حساب، کہ حساب برا نہ ہو جائے۔ شدید جو اللہ کا حساب و کتاب ہے اس کا وہ خوف رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذراعًا فاسلكوه، اس کا خوف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس لیے پھر یہ کرتے ہیں الذین لو صبروا ابتغاء، یہ ان کی علامات بھی ہیں، صفات بھی ہیں، اور یہ وحی کا ان پر اثر بھی یہ ہوا ہے جو وحی سے جڑے ہیں تو انہوں نے اللہ کے وعدوں پورا کرنا شروع کر دیا۔ صدر اہمی حقوق العباد، خوف خدا انجات، خشیت اپنے رب کی وحی پیدا کرتی ہے۔ پہلے بھی بات کی، وحی کے بغیر بندہ خاشع بن ہی نہیں سکتا، خشیت آ نہیں سکتی۔ والذین صبروا ابتغاء، جنہوں نے صبر کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرتے ہوئے، رب العالمین کی رضامندی، رب تعالی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا۔ نماز بھی ان کی اچھی ہو جاتی ہے، انفاق بھی ہونے لگتا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپ کر علانیت۔ سرًا کو پہلے ذکر کیا چونکہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، چھپ کر زیادہ افضل۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اتنا صبر ان کو مل جاتا ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، لٹاتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو، ادفع بالتي احسن السیئہ، اور وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تمحوها، روایت پڑی ترمذی کی 1987 حسن درجے کی روایت تھی کہ برائی کے بعد اچھائی، وہ برائی اپنی نہ ہو جائے کسی اور کی۔ اولئک لهم عقبی الدار، لوگوں کے لیے عقبہ انجام، الدار گھر کا، ای دار الآخرہ، آخرت کے گھر کا انجام انہی کے لیے، انہی کا سدھرے گا، بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، جن میں پیاری پیاری صفات پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اول الالباب جو، اور اول الالباب وحی نے پیدا کی، اور صفات وحی نے پیدا کی۔ اخبردار اب وہ کیا ہے تو اس کی تفصیل جنات، اور جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، یدخلون، اس میں وہ داخل ہوں گے، یہ چلے جائیں، اور کہ جو متعلقین رہ جائیں تو یہ افتراق بھی پریشان کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ومن صلح من آبائهم، اور جو صالح رہے، نیک رہے، ان کے آباء و اجداد ابھی ساتھ ہوں گے، وازواجہم، ان کی بیویاں بھی ساتھ ہوں گے، وذریاتہم، ان کے بچے بھی ساتھ ہوں گے۔ ازواج کو پہلے ذکر کیا کیونکہ پہلے بیوی آتی ہے اور پھر بچے آتے ہیں، ذریات۔ والملائکۃ یدخلون، فرشتے داخل ہوں گے، علیہم پر، من کل باب، ہر دروازے سے داخل۔ اوقات بندہ کسی کا مہمان تو بن جاتا ہے لیکن سارے آ جاتے ہیں، لیکن رسپیکٹ پھر نہیں کی جاتی،
جنت ملی تمام آئے، اور پھر رسپیکٹ بھی بڑی ہے، عزت دی جا رہی، اور ملائکہ یدخلون علیہم من کل باب، ہر جانب سے داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہے، اور بڑی خوشخبری ہے اس آیت کے اندر۔ ایک آدمی اگر جنت گیا تو تنہائیاں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں جتنی بھی اچھی زندگی ہو، آج آپ ہیں تو آپ کی اولاد نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، وہ پریشان ہے۔ کل وہ ہوں گے، والدین نہیں ہوں گے، ساروں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ بندہ اوقات بڑی اچھی جگہ سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ گھر کی جدائی ہے، معاملات ہیں، مسافری ہیں، تو بڑی تنخواہ لے کر بھی، بڑی مراعات لے کر بھی خوش نہیں ہے۔ تو یہ جدائیاں اور افتراق اللہ نے وہاں ختم کر دی، اور کس انداز سے ختم کیے؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اولاد بھی پھر نہیں تھی۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ ان کا ترجمہ سے بلند اور ان کا نیچے ہے، تو الحقنا بهم، ہم انہیں ان سے ملا دیں گے۔ اعمال کے برابر نہیں، اللہ ملا دیں۔ بعض اوقات ملانا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ نے اوپر کیے، کچھ والدین کو درجے کا نیچے کر دیا، اور ایک مقام پر جمع کر دیا۔ فَمَا وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ اپنے مقام پر رہیں گے، اور اللہ بارے میں رحم کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے ملا دیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ نیک والدین اگر اچھے ہوں، وہی پر چلنے والے ہوں، تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور ان کا مقام بلند، اولاد بھی ساتھ بلندی پر آ گئی۔ لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ بندہ بس اسی پر خوش ہو کے بیٹھ جائے، جی میرے بزرگ بڑے اچھے گزرے اور کچھ نہ کرے۔ فرمایا کل امرئ بما کسب رہین، نجات اعمال سے ملنی ہے، اور ہر بندہ گروی ہے اپنے اعمال کی بنا۔ الملائکۃ، اور فرشتے داخل ہوں گے یعنی من کل باب، ہر دروازے سے۔ سلام علیکم، سلام و تم پر بما صبرتم، داخل ہوں گے مارنے کے لیے نہیں، سلامتیاں بھیجنے کے لیے۔ سلام علیکم، سلام و تم پر بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا اس کے بدلے۔ اور نیکی، ایمان، تقوی، الہیت، سب کو ہی صبر کہتی، چونکہ کوئی عمل صبر کے بغیر ہے نہیں۔ صبر علی الطاعات، اطاعت پر بھی صبر چاہیے، صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر بھی صبر، اور صبر علی المصیبہ، مصیبت پر بھی صبر۔ تمام صبریں میں تھی بما صبرتم، نعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے گھر، کتنا اچھا انجام الدار، گھر کا، آخرت کے گھر کا، اور بڑا انجام۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر وحی، جو وحی سے جڑے، اور وحی نے نہ صرف ان پر مثبت اثر کیا بلکہ انجام بہتر کر دیا، اور اس عظیم جنت کا وارث بنایا۔ وہی ضامن ہے جنت کی۔ اور کچھ وہ جو وحی سے دور ہٹیں گے تو ان کا روح پھر کیسے خراب ہوگا۔ والذین، پہلے جو اللہ نے بیان کیا، اور جو اصل پانی تھا وہ لوگ، جو سونا تھے وہ ان کا بیان کیا۔ اب جو جال اور آئی ہے اس پانی اور سونے پر، سے دور دنیا میں، والذین، وزن جو توڑتے ہیں عہد اللہ رب العالمین کے عہد کو، اللہ کا ہے پیشہ اپنے پڑھا، عالم الارواح میں اللہ نے توحید کہہ دیا، لست بربکم۔ اسی طرح فطرت سلیمہ سے مسلمان کو نوازا انسان کو، تاکہ یہ ٹھیک رہے، اور ایسے بگاڑ دیتے ہیں فطرت کو۔ اسی طرح وہی بھی اللہ کا عہد ہے، قرآن، حدیث، ایمان، اسلام، توڑتے ہیں رب العالمین کے عہد کو۔ بعد میثاق کے، اس کے پختہ کر لینے کے بعد، پختہ وعدہ کرنا پڑا، سب کچھ کیا گیا۔
زیادہ حقوق العباد میں اور ان کی عبود میں وَيَخْدَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور توڑتے ہیں وہ جس کا حکم دیا رب العالمین نہیں ہو سکے اسے ملایا جائے، اس کے ملانے کا اللہ نے حکم نہیں اسے بھی توڑتے ہیں، دینداری الہیت سے درہمیہ وغیرہ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد ہی کرنا جو وہی سے دور ہٹے۔ أولئك لهم اللعنة إنهم بری لعنت ہے ولهم سوء الدار ان کے لیے گھر ہے برا گھر ہے آخرت کا یعنی جہنم، ان کے لیے بددار، ان کے لیے سوء الدار برا گھر، وہیں سے دوری دنیا بھی تباہ کر گئی اور آخرت بھی تباہ کر گئی۔ اکثر پھر یہ اللہ کے دین اور وہیں سے دوری کے ذریعے انسانوں کو دور کرنے والی چیز روزیاں اور معاش کی فکر ہوتی ہے، اس لیے فرمایا اللہ رب العالمین یبسط الرزق لمن یشاء، فراخیاں لاتے ہیں رزق میں کشادگی ہیں اس کے لیے چاہے ویقدر اور تنگ بھی کرتے ہیں، اللہ کے ہاتھ۔ فرحوا بالحیات الدنیا وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، اور وہ خوشی تکبر میں انسان کو ڈالے وہ مراد ہوتی ہے۔ جب خوشی کو برائی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو عام خوشی نہیں، یہ وہی جو تکبر میں ڈالے اور آپے سے باہر کر دے انسان۔ والحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا ہی فائدہ ہے، تھوڑی سی چیز۔ کتنی تھوڑی؟ صحیح مسلم کی 58 نمبر حدیث فرمایا کہ اللہ ہی دنیا فی الآخرہ الا مثل ما عدل احدکم اصبعه هذه واشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع، جس طرح ایک آدمی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈبوئے تو جتنا پانی نکلتا ہے اور لگتا ہے اس انگلی کو، حدیث کے راوی حضرت سید قطان فرماتے ہیں انہوں نے اشارہ کیا سبابہ انگلی کہ یہ ڈبوئے، پھر دیکھے بندہ کہ اس انگلی میں کتنے پانی آیا ہوگا۔ یہ ہے متاع دنیا، سمندر جو ہے آخرت۔ اور صحیح مسلم کی 29 نمبر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کے بچے کے پاس سے گزرے، صحابہ سے فرمانے میں کون اسے ایک دن ہم سے رہنے کو تیار ہو، کان سے پکڑ کر۔ انہوں نے کہا کہ تو بے قیمت اور وقت ہے اسی لیے ہی انہوں نے پھینکی ہے، کوئی نہیں تیار تھا۔ سنن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، خبر صاحب نے فرمایا کہ فواللہ الدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی نظروں میں دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے جتنی تمہاری نظریں حقیر دیکھ رہی ہے اس بکری کے مرے ہوئے خراب اور بدبودار بچے کو، کہ تمہیں اس سے نفرت ہے بھی خاص لاؤ لگانے میں، اسی طرح دنیا اللہ کی نظروں میں حیثیت رکھتی ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اس لیے دنیا کے لیے وہی سے دور رہ کر اپنی آخرت کا تباہ کر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہنے والوں جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربک، کیوں نہیں نازل ہوتی اس پر کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے۔ اور کہہ دیجیے ان اللہ یضل من یشاء، رب العالمین گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت دیا کرتے ہیں اسے جو رجوع کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، معجزہ؟ جواب یہ دیا کہ ہدایت نشانیوں سے نہیں ملتی، ہدایت اللہ نے دینی ہوتی، یضل من یشاء، اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت جو ہے رجوع سے ملتی، اس میں رجوع ہوگا تو کوئی نشانی نہ دیکھی اللہ سے ہدایت دے دے۔
اور اس میں رجوع کی صفت نہیں اور گمراہیوں کی طرف ہی جائے گا. اشارہ یہ کہ رجوع کی صفت پیدا کیجیے، ہدایت مل جائے گی. الذین آمنوا ولو من اناب کون ہے؟ جن میں انابت کی صفت پائی جاتی ہے کون ہے لوگ؟ الذین آمنوا جو ایمان لائے، آمن اور تطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں قلوب ان کے دل پہ ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. الا خبردار بذکر اللہ رب العالمین کی یاد سے تطمئن القلوب، مطمئن ہوتے ہیں دل. ذکر اللہ عام، وحی، عبادات، اللہ کا نام، دل مطمئن ہو جاتا ہے. ایک طرف آپ کہیں کہ جی فلاں بزرگ نے فرمایا، میڈیکل کہتی ہے، سائنس نے ثابت کی ہے، امام صاحب نے لکھا ہے، حضوری نے لکھا ہے، فلاں شیخ نے فرمایا، دل نہیں مطمئن ہوتا. کہیں کہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا، تو بس تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جاتا ہے. گانے سنتے ہیں دل نہیں مطمئن ہوتا، قرآن سنتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ آتا ہے، نئی فیصلہ کے مقابلے میں دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ کے نام قسم اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی بڑے ذات کا نام لیتی ہے، قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، قرآن کی قسم اٹھتی ہے اور ٹھیک ذکر اللہ، اس میں دینی فائدے ہیں اور ٹھیک ہے. دنیا پرابلم ہے، یہ بھی ذکر اللہ تطمئن عام ہے. وہی ان پر اثرانداز ہوتی ہے. یہ دراصل اللہ نے چھپ کر بتایا ہے کہ وہی پھر کیا اثر دکھاتی ہے مزید، اور کن کے لیے وہی اتری ہے، کن پر زیادہ اثرات تھی. ہدایت ان لوگوں کو ملا کرتی ہے جن میں یہ صفات ہوں، اور یہ حقیقت ہے. جنہوں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اپنی بات اپنے شیخ وغیرہ کے بیچ میں دی. ساری بخاری اللہ بڑا ہولناک دن ہے، نجات چاہیے، خالص ستھرا دین چاہیے، اسے پھر جلدی اطمینان ہوگا اللہ اور رسول کی باتوں سے، اور ہدایت رب العالمین دے دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ جانتے ہیں نا تنبیہ کے لیے ہوتا ہے کہ خبردار، اچھی طرح سے بات کو سمجھو، دل میں بٹھاؤ، پلے باندھ دو کہ قانون یہ ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں دل. تطمئن القلوب، القلوب کامل دل، مومنوں کے دل، ایمانداروں کے دل، ہر دل نہیں مطمئن ہوتا ہوگا. اذا فسدت والا دل نہیں مطمئن ہوتا ہوگا، وہ دل مطمئن ہوتا ہوگا جو اذا صلحت درست رہتا ہو. بخاری کی روایت ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے اعمال کیے، طوبی لہم ان کے لیے اچھی زندگانی اور زندگی. رام مجاہد صاحب کہتے ہیں الجنہ طوبی، وحسن مآب اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہوگی آخرت، جنت، کامیابی بہترین ہوگی. کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا، جس طرح ہم نے پہلے بھیجا آپ کو بھی بھیجا، فی امت ایسی امت میں، اور خلت من قبلہا، لیکن انہوں نے پیچھے نشانی کی بات کی تھی نا، تو اللہ نے چھپ کر بتایا کہ نشانی تو ہے نا، وہی ہے قرآن، اور ایسی نشانی ہے کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو مطمئن کر دینے والی. اور کیا چاہیے تمہیں نشانی؟
کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا فی امت، ایک امت میں، قد خلت من قبلها، اور اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں، ایک امت میں بھیجا، ان سے پہلے بھی امتیں گزری، یہودیت، عیسائیت وغیرہ. کس لیے بھیجا؟ گپ شپ لگانے کے لیے، صرف دنیائی فائدے بتانے کے لیے نہیں. تتلو علیہم الذی اوحینا الیک، کہ آپ وحی سنائیں تتلو، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم پر الذی اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، اس وحی کے سنانے کے لیے آپ کو بھیجا. وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ لوگ جو ہیں کفر کرتے ہیں رحمان پر، رحمان پر یہ لوگ کافر ہیں، کفر کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، رحمان کی بات وہی اس لیے نہیں مان رہے کہ رحمان کو نہیں مانتے. وہم یکفرون بالرحمن، قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ کے لئے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. یہ تو یہ کہ رحمان کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات. ذرا یہ کہ یہ صفت رحمان کو نہیں مانتے، لفظ رحمان کو نہیں مانتے، اسم رحمان کو نہیں مانتے. اس طرح کے سے بخاری کی 2731 نمبر مشہور اور طویل حدیث صلح حدیبیہ کی، وہاں جب آخر میں سہیل آیا اور معاہدہ لکھا جانے لگا تو نبی علیہ السلام نے لکھوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا ام الرحمن فواللہ ما ادری ما ہو، کہ یہ رحمان کیا ہم تو نہیں جانتے، ولیکن اکتب بسمک اللہم، بلکہ آپ بسمک اللہم لکھیں، رحمان کو ختم کریں یہاں سے. کما کنت تکتب، اس طرح کے پہلے لکھا جاتا تھا اور آپ لکھتے تھے، اور پھر مٹوایا گیا کہ الرحمن نا، ہم یکفرون بالرحمن. اسی طرح بعض کہتے تھے کہ جی رحمان و امام اور دوسرا ہے رحمان، نہیں مراد اللہ نہیں، تو ہم یکفرون بالرحمن. کل والی بات یہاں بھی آپ دیکھ لیں سر، اللہ نے یہاں ایک اسم پر کفر کو اور نہ ماننے کو کفر کہا. جو اشعری اور ماتریدی اللہ کی 7 صفات کا انکار کرتے ہیں ان کے ایمان کا کیا بنے گا، اور پھر ان سے جنہوں نے عقیدہ لیا ہے ان کا کیا بنے گا. حساس معاملات. ہم یکفرون بالرحمن. مسلم کی 21-32 نمبر حدیث، ان احب اسمائکم من اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، تمہارا جو محبوب نام ہے اللہ کو عبداللہ و عبد الرحمن، تو یہ دو اللہ کے محبوب نام ہیں. رحمان پر کفر کرتے ہیں. قل کہہ دیجئے هو ربی و میرا رب ہے رحمان، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ایک اللہ. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی رحمان، وہی رب جو ہے وہی الہ. علیہ توکل، تو اسی پر میں توکل کرتا ہوں. الیہ متاب، اور اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے. تابی. ذرا توجہ. ولو ان قرآنا، اور اگر ان قرآن، بے شک قرآن، سیرت بہ الجبال، چلائے جائیں. اس کے ہم 2 ترجمے کریں گے، 2 ہیں، پہلے چل رہے. ولو ان قرآن، اگر قرآن، سیرت بہ الجبال، چلائے جائیں اس کے ساتھ پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا کاٹی جائے اس کے ذریعے زمین. اگر قرآن پہاڑوں اور زمین پر اثر انداز ہو. او کلم بہ الموتى، یا بلوائے جائیں، باتیں کروائی جائیں اس کے ذریعے الموتى، مردوں سے، تو بھی یکفرون بالرحمن، یہ پھر بھی اللہ کو نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر اس قرآن کے ذریعے یہ نشانیاں مانگتے ہیں نا،
اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جائیں، زمین کاٹ دی جائے، مردوں سے باتیں کروائی جائیں، بلوائے جائیں مردے، تو تب بھی یہ نہیں مانیں گے اور یکفرون بالرحمن کریں گے۔ یہ پہلی تفسیر امام طبری رحمہ اللہ نے کی کہ یہ نہیں مانیں گے، جو مرضی نشانی اور یہ کفر ہی کریں گے رحمان پر۔ یعنی وہ جو لو کا جواب ہے وہ مقدم ہو گیا پہلے آگے کہ ہم یکفرون بالرحمن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ واضح ہے؟ جو اب دیا کریں سمجھ آئے۔ یہ پہلی تفسیر تھی۔ دوسری کہ اس کو یکفر بالرحمن سے کاٹ کر وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر کوئی قرآن ہو، کوئی کتاب ہو ایسی، سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ کہ چلائے جائیں اس سے پہاڑ، أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ یا کاٹی جائے اس کے ذریعے زمین، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ یا باتیں کروائی جائیں اس کے ذریعے مردوں سے، بلوائے جائیں مردے۔ اگر کوئی ایسی کتاب ہو تو وہ قرآن ہی لو۔ اگر کوئی ایسی صفات رکھنے والی کتاب ہو تو وہ قرآن ہی ہو۔ قرآن یا اگر اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ صفات ہوتی تو قرآن میں بھی ہونی چاہیے تھی، قرآن میں بھی ہوتی ضرور، لیکن کبھی یہ ہوا نہیں۔ چونکہ قرآن کامل ترین کتاب، اگر باقی کتابوں نے کام کیے ہوتے تو قرآن نے بالاولا کرنے تھے۔ یہ قتادہ وغیرہ کی تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کی۔ تو یہ دیں دو، بل للہ الامر، بلکہ معاملات ایسے نہیں ہیں، للہ الامر جمیعا، اللہ کے لیے تمام معاملات ہیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ افلم یئس الذین آمنوا، بعض اوقات مومن کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، ہو جائے یار، اللہ لے ایسی نشانی جیسے مانگ رہے ہیں تو ہدایت مل جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں ابھی تک نا امید نہیں ہوئے آپ لوگوں کے ایمان سے، ایمان لانے والے لوگ ہیں ہی نہیں، ایسی مخلوق یہ ہے ہی نہیں۔ ذرا توجہ، افلم یئس الذین آمنوا، پہلا معنی افلم یئس، کیا مایوس نہیں ہوئے، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، کس چیز سے؟ جواب حذف ہوگا ان کے ایمان سے۔ ایک تفسیر تھی، اور اسی تفسیر قتادہ نے کی افلم یئس الذین آمنوا، یئس کو یعلم کے معنی میں، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ہدایت دے دیتا۔ یئس یعلم کے معنی میں، اور امام قتادہ سے ہی دوسری تفسیر علم یتبین کے معنی میں، کیا واضح نہیں ہوا یتبین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ لیکن یئس اور یتبین اور یعلم قریب قریب ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا نہیں جانتے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ دوسری تفسیر ہو جائے گی۔ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی لہدی الناس جمیعا، وہ ہدایت دے دیتا تمام کو۔ اللہ کمزور نہیں ہے، ان کے ایمان لانے، ان کو مومن کرنے پر قادر ہیں، لیکن زبردستی اللہ کا قانون نہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَضْرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تُصِيبُهُمْ، انہیں پہنچتی رہے گی، بِمَا صَنَعُوا، ان اعمال کے بدلے جو انہوں نے کیے، قَارِعَةٌ، آفت اور سخت مصیبت پہنچتی رہے گی، انہیں سزائیں جو ہیں ملتی رہیں گی۔ معتبری صاحب لکھتے ہیں قارعۃ ما یقع من البلاء والعذاب والنقم، ایسی آزمائشیں عذاب جو کٹکٹاتی رہیں، وہ آزمائشیں پر آتی رہیں گی۔ القارعۃ والقارعہ، او تحل قریبا من دار، او تحل، یہ قارعہ اور عذاب ان کے گھر کے قریب اترے، ان پر اترے یا آس پاس اتر جائے۔ او تحل قریبا من دار، اور بعض نے مانا تحل کو مخاطب کا صیغہ بنایا رسول اللہ کو فاعل کر کے، کہ آپ اتریں
ان کے گھر کے قریب عذاب بن کر ہے۔ پھر ہوا ہے نا کہ جنگیں لڑی ہیں تاکہ حتیٰ یأتی وعد اللہ کی شکل میں فتح مکہ بھی پھر پورا ہوا، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی وعد، یعنی دوسرا معنی اب تحل قریب من دار، میں آپ اترے ان کے گھر کے قریب، اور پہلا تھا کہ قارعہ اترے ان کے گھر کے قریب، حتیٰ یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وعد اللہ فتح مکہ، اللہ کا وعدہ فتح مکہ کی شکل میں پھر پورا ہوا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ رب العالمین جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ پورا ہوتا ہے، اور پورا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے تو ہے نا کہ فتح مکہ پھر ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، یہ ہو گیا۔ اوتیت خزائن الارض، یہ پھر ہو گیا، اور قیصر و کسریٰ کی نشانیاں تک مٹ گئی، اسلام جو ہے دنیا پر غالب ہو گیا۔ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ اب بھی ہر زمانے میں ہوگا۔ پھر جہاں تک یہ ہے کہ آپ کو مذاق اڑاتے ہیں، آپ وحی سناتے ہیں، ہدایات بتلاتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، تو پریشان نہ ہونا۔ اب سے پہلے بھی یہ کام کیے جا چکے ہیں نبیوں کے ساتھ، اور حدیث ہو جائے میں رسول من قبل کا، یقیناً مذاق اڑایا گیا رسولوں کا من قبل کا، آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بخاری کی بات پیچھے آپ نے پڑھی ان اللہ علم للظالم حتی اذا خذوا لم یفلت، اللہ مہلت دیا کرتے۔ ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں پکڑا، فکیف کان عقاب، عقابی کیسا تھا پھر میرا بدلہ، میری سزا پھر کیسے رہی ہے۔ یعنی بھی دھمکی ہے کہ قدر کرو نبی کی اور اس کا مذاق نہ اڑاؤ، نہیں بچو گے۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، افمن کیا پس وہ ذات ہوا قائم جو کھڑی ہے، نگرانی کر رہی ہے، علی کل نفس، ہر ایک نفس پر۔ اس صورت اللہ کی عظمت کو بہت بیان کرتی ہے چونکہ اس نے وہی اتاری ہے، بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ جو انسان کما رہا ہے وہ کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، نظریں ہیں، اور لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، یعنی ایک طرف یہ اللہ پیارا، حسین، جمیل، طاقتور اور پیاری باتوں کا اتارنے والا، اور دوسری طرف انہوں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ کر متبادل تلاش کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور متبادل بھی ایسے کہ بے نسل، کوئی نام و نشان نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی عظیم صفت نہیں، کچھ کر کے دکھایا نہیں۔ یہ ایک طرف یہ اللہ قائم علی کل نفس بما کسبت، اتنا مضبوط نظام سنبھالے بیٹھا ہے اور مضبوطی سے عالم کو چلا رہا، بندے بندے پر، چپے چپے پر، پتے پتے پر نظر رکھی اس اللہ نے۔ اور یہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں اور کہاں جو ہے چل رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے بنا دی اللہ کے لیے شریک، اس عظیم اللہ کے لیے اس کی عبادت تو کرنا کیا، اس سے ملنا کیا، اس اللہ کے لیے ہی شریک تراش دی ہے، دشمنی شروع کر دی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا دی۔ اس کی مثال اس طرح بنتی ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کی ضروریات دیکھتے ہوئے آپ کی خیر خواہی کرتا ہے، اور گھر کے قریب یا جو آپ کی ضرورت تھی جن چیزوں کی اس کی ایک دکان بناتا ہے کہ چلیں اس کی ضرورت پوری ہو، اور سوچیے ہے بات کیسے فری دوں گا میں، اور آپ نہیں کہ صرف اسے خریداری کرنا، اس کے پاس جانا
سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، اور کسی اور کو لاتے ہیں کہ جی بس ساتھ پڑوس میں دکان لے لیتے ہیں کہ جی اسی چیز کی کہ یہ لیں کام کریں. تو اگلے کو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ چھوٹی مثال ہے، بہت چھوٹی، بہت فرق رکھنے والی ہیں دونوں چیزیں. پھر سمجھانے کے لیے بات کی. نہ صرف عظیم اللہ جو بندے کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا، اسے چھوڑا، اس کے لیے شریک بھی تراش دیے. وجعلوا للہ شرکاء، قل سمو، کہہ دیجیے ان کے نام لیجیے، نام لیجیے، نام لیجیے، تاریخ بتائیے، حسب و نسب بتائیے، فلان فلان فلان. نہیں خبر ہوتی. آپ دنیا کو جمع کریں، سارا پاکستان جمع کر دیں، ان سے کہیں کہ بڑی سرکار صاحب کا نسب ذرا 50-60 نسبوں تک بتا دیں آپ، نہیں کسی کو نہیں آئے گا. اسی طرح اوصاف بتائیے کیا کیا ہے اس بندے نے، کچھ نہیں، جو ہوگا وہ جھوٹ ہی ہوگا، کہیں اللہ رسول نے نہیں کہا ہوگا. کمالات دکھائیں بتائیں تو یہ نہیں ہوں گے. سب ہوں گے اندر ذات، صفات، نام، نسب، سب کچھ کمالات. قل سمو ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ان هی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. قرآن نے کہا ام تنبئونہ، یا تم اس اللہ کو خبر دیتے ہو، بما اس کی، لا يعلم فی الارض جو وہ نہیں جانتا زمین میں. ایسی آیت ہم نے سورہ یونس میں پڑھی تھی. کسی کو اگر یاد اور تھوڑی اس کی وضاحت کر دے کہ کیا مراد ہے، یہ بات کیوں کہی گئی، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض. اگر اللہ نہیں جانتا تو اس کو بتایا ہی. جی ایک تو یہ ہے. اور دو دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے داتا ہے، دستگیر ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ کا شریک ہے، شریک ہی ہوا اللہ کا، یہ اللہ کا شریک ہے. ہم نے مثال دی تھی نا، ایک آدمی، اس کی فیکٹری ہے بہت بڑی، اور آپ کسی کا شیئر اس میں ثابت کرتے ہیں، اور جس کی ہے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا شریک ہے نا، وہ منہ میں ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ڈرے گا بھی ذات، کہاں سے میرے شریک اٹھا کر لے آئے، اور نہیں میرا کوئی شریک نہیں. آپ نہیں ہے آپ کا شریک، یار میں نہیں جانتا، کام میرا ہے، فیکٹری میری ہے، میں نے بنائی ہے، مجھے اپنے شریک کی نہیں خبر ہو رہا ہوں تو میرے شریک کی خبر ہے. پر آپ بھی زیادہ ہوشیار ہے. تو اللہ کو نہیں خبر کہ ہمارا کوئی شریک ہے، اور وہ بھی جو میں کر سکتا ہوں وہ بھی کرتا ہے، جزوی طور پر یا کلی طور پر، اور تمہیں خبر ہے. تو تمہارا معنی یہ ہوا کہ تمہاری انفارمیشن زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس اللہ کے. تم زیادہ بڑے عالم اور جاننے والے ہو اور خبر رکھنے والے ہو اللہ کے. یہ ہے ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض. یہ بھی اللہ کی گستاخی ہے نا. اللہ سے زیادہ تیز بننے کی کوشش ہے، اور زیادہ بڑا عالم خود کو باور کروانے کی کوشش اور سعی ہے. اس لیے فرمایا ام تنبئونہ، یا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما اس کی، لا يعلم جو نہیں جانتا، فی الارض زمین میں. شریک اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہو تو اللہ کو خبر دے رہے ہو. جب اللہ اپنے نظام کو اللہ نہیں جانتا اور تم جان کر اللہ کو جنوا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اس کے اندر پھر ہم نے کہا تھا کہ چھپ کر یہ معنی داخل ہوتا ہے کہ اللہ کی شریک ہے ہی نہیں. جب اللہ نہیں جانتے اپنا شریک، تو جس چیز کو اللہ نہ جانتے ہیں وہ ہوتی ہی نہیں ہے دراصل، اور جو ہے اسے اللہ جانیں گے ضرور. ام بظاہر من القول، ام بظاہر من القول، یا تم ظاہری قول کے پیچھے چل پڑے ہو. ام بظاہر من القول، لوگوں نے کہہ دیا جی یہ اولاد دیتا ہے، جی کہہ دیا ٹھیک ہے جی دیتا ہے. لوگوں نے کہہ دیا جی امام شافعی صاحب جو ہیں یہ بس بہت بڑی ہستی ہے اور اس لائق ہیں کہ ان کی فقہ کی اندھی تقلید کی جائے گی. آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی، تراشا دیکھا نہیں، یہ حقیقت ہے بھی آئی. اکثر یہ ہوتا ہے، شرک کی بنیاد، کفر کی بنیاد، فسق کی بنیاد، بدعات کی بنیاد یہ بظاہر من القول ہی ہوتی. حقیقت میں آپ اتریں تو کچھ نہیں ہوتا. جو دلائل پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں گی، اندر سے اتر کر دیکھیں گے
تو وہ یہ ظاہری چمکتی دمکتی ہوں گی، زخرف القول غرور ہوں گی، حقیقت بہت دور ہوگی، اس میں نہیں ہوگی. ام ظاہر من القول، اسی ظاہری قول کی بنا اس کے پیچھے چل کر لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ سے دور ہٹتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ اسماء سمیتموها، بس نام ہی ہے فقط. ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا، بلکہ کہہ دیجئے. ایک بات یاد رہے کہ جو قرآن کی مہارت ہے نا، مہارت، ہم یہ سوچتے ہیں کہ تفسیریں ہم پڑھ لیں گے جی، میں بھی اور اسی طرح ہر بندہ جو کچھ نہ کچھ وہی سے جڑا اس نتیجے پر پہنچا ہوگا اور ہے کہ وحی کی مہارت یہ کتاب سے زیادہ مسلسل اساتذہ سے جڑنے سے ملتی ہے انسان کو. کتنی چیزیں ایسی ہیں یعنی ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں، جو گھنٹوں تفسیریں دیکھتے رہتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آتی اس کی، اور کسی پرانی جگہ کسی استاد سے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، اس پر ایک دفعہ نظر پڑ جاتی ہے یا ان کی بات یاد آ جاتی ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. چونکہ استاد انگلی پکڑ کر چلاتا ہے بندے کو، اور جو کتاب ہے، کتاب کے اندر انگلی پکڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، مردہ چیز ہے کہ آپ کو بتائے کہ یہ کرنا. تو اس لیے اور یہ ہے بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ امت تلقی کی امت ہے، منہ سے لینا دینا کیچ کرنا اس کی. تو اس لیے توجہ سے سنا کریں، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیا کریں. ام بظاہر من القول، یہ دورہ اللہ تعالیٰ کرے کمپلیٹ ہو، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی آزمائش درمیان میں آئی ہے، کوئی خیر ہوگی رب تعالیٰ کی. آج بھی میں ارادہ میں رہا تھا کہ میں نہ جاؤں، لیکن آرام کروں 1-2 دن تاکہ ٹھیک ہو جاؤں، پھر ایک دفعہ کریں. تو پھر نہیں چاہتے ہیں جتنا آسانی سے ہو سکا پڑھ لیں گے اور پھر آ جائیں گے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ اختتام کو پہنچے، اور اللہ پہنچائے گا. پچھلے سال کی نسبت تقریباً ہم برابر جا رہے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ زیادہ اچھے جائیں، کم پڑھیں اور بہتر سے بہتر. تو بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ بھی اللہ کرے ہوگا اور ہو رہا. اگر آپ یہاں ایک دفعہ سن کر پھر سال میں 2-3 دفعہ مزید سنیں تو کافی حد تک آپ کو قرآن میں نے صحیح بیان کیا یا غلط بیان کیا وہ یاد ہو جائے گا. اور پھر جب مزید کریں گے چیزیں جوڑیں گی. خود میں نے اللہ کی توفیق سے بار بار پڑھا بھی ہے تفسیروں سے، اور اساتذہ کو بہت زیادہ سنا ہے، سفروں میں سنا ہے، اسی طرح سنا ہے اور سامنے سنا ہے. یہ کام مشکل ہے، آسان نہیں، بہت مشکل. اب بظاہر آپ دیکھیں کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر نہیں سمجھ آتی کہ اسے کہاں سے جڑ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرهم، ان کے مکر و تدبیر کو، وصدوا عن السبیل، اور روک دیے گئے سیدھی راہ سے. وصدوا عن السبیل، اصل مسئلہ یہ ہے، ان کی گمراہی کی اصل وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ ان کو احنت جو ہے وہ غلط لگ گئی ہے. نظر ان کی دور کی کمزور تھی، اور کسی نے قریب کی احنت بنا دی، قریب کی تھی دور کی بنا دی. ان کو پانی چاہیے تھا، کسی نے آگ دے دی. دوائی چاہیے تھی، زہر دے دی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہدایت ان کو چاہیے تھی، اور شیطان نے انہیں گمراہیوں پر لگا دی، روٹ ان کا چینج کر دی. بل زین للذین کفروا، جب طبیعت بندے کی بگڑ جائے اور الٹی ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر ہدایت کو چھوڑ کر گمراہیاں لیتا ہے کہ بل زین للذین کفروا مکرهم، بلکہ مزین کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کی تدبیروں کو، بری چالیں اسلام وغیرہ کے خلاف ہونا. کس نے مزین کیا؟ شیطان نے کیا کہ جی کرو، اپنے اس کے لیے بڑی منتیں کرو، حق کا مقابلہ کرو، دن کو جاگے گا، رات کو جاگے گا، اور اس کی محنت جو ہے آخرت میں ضائع ہو جائے گی. مکروں دیکھ لیجیے، جہاں بہت سارے لوگ پانی کی خدمت کر رہے ہیں،
بہت سارے جاگ کی بھی تو کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کسی کو اللہ نے جاگ کا خادم بنا دیا، جو میلی جاگ اور گندی جاگ ختم ہونے والی، اس کے لیے صبح و شام محنت ہو رہی ہے۔ کسی کو اس پانی اور سونے کا خادم بنا دیا۔ خوشبخت ہم اللہ وہ بندے جنہیں اللہ نے سونے کا اور عظیم ترین آب شافی کا جو ہے خادم بنا دیا، یعنی وحی کا بنا دیا۔ کتنے ہی شرک اور بدعات وغیرہ وغیرہ کے خادم بنے، پوری زندگی پڑھانے میں گزر گئی، شیخ الحدیث کہلائے اور حدیثوں کی تعویلیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ کتنی محرومی ہے اللہ۔ خوشبخت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے وحی اور صحیح وحی کا خادم بنایا، اور اللہ ہر ایک کو بنائے صحیح وحی کا خادم۔ یہ وہاں جو جاگ کے خادم بنے اور گمراہیوں کے خادم بنے، فَزُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ روکے گئے عن السبیل، سیدھی راہ سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جنہیں اللہ رب العالمین گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ گمراہ کرے، اللہ جو گمراہ کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ جس میں ظلم ہو، ظالموں کو اللہ گمراہ کرتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، دنیا میں ان کی عذاب ہی ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوگا، بچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، انہیں اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اللہ پکڑے بچائے کون؟ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، وہی والوں کی جنت کیا ہوگی؟ مثل الجنت التی، مثال اور صفت، مثل جو ہے صفت کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ جنت کی مثال اور صفت، التی وعد المتقون، جن کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں ہیں، بہہ رہی ہوں گی۔ وکلها دائم، اس کے پھل جو ہیں دائم ہمیشہ ہیں۔ وظلها، اور ان کے سائے بھی، یعنی وہ بھی ہمیشہ ہے۔ سے بخاری کی 52 نمبر حدیث، جنت میں ایک درخت، یسیر راکب فی ظل 100 عام لا یقطعها، ایک درخت 100 سال ایک سوار بندہ پیدل نہیں، اس کے نیچے چلتا بھاگتا رہے گا، اور لا یقطعها، اسے قطع نہیں کر سکے گا، کراش نہیں کر سکے گا۔ اتنے بڑے بڑے درخت اور اتنے سائے جو ہیں اس جنت میں انہیں نصیب ہوں گے۔ قرآن نے کہا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ جنت مومنوں کو ملے گی۔ سے مسلم کی 28-35 نمبر حدیث کہ جنتی کھائیں گے، پئیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن بول و براز کی حاجت نہیں پیش آئے گی، اور حتیٰ کہ تھوک شوک بلغم شلغم یہ بھی نہ ہو۔ صاحب نے کہا کہ کھانا شانا کھائیں گے پھر کیا ہوگا؟ چونکہ ذہن میں یہ ہے نا، کھانے کے بعد حاجت پیش آتی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو فرمایا جی بالکل پسینہ سے آئے گا، اور اسی سے ہی ان کی وہ حاجت جو ہے پوری ہو جائے گی۔ جیسے یہ پانی بندہ پیتا، مطلب عقل کو بھی یہ بات سمجھ آنے والی ہے، پانی ہم پیتے ہیں، گرمیوں میں پیشاب کم آیا کرتا ہے، سردیوں میں چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے، اسی وجہ کہ سردیوں میں پسینہ نہیں نکلتا، اور گرمی میں وہ پسینہ بھی نکلتا ہے، تو اسی راہ وہ حاجت کافیہ تک پوری ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین یہ بڑا نظام بھی اس سے جوڑ دیں گے، ایسی حالت سے ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہوں گی۔ یہ ہے مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار۔ ایک آدمی نے نا اگر اللہ سے محبت نہیں بھی کرنی
اور ویسے سہولیات اچھی لگتی ہیں تو اسے بھی جنت کو حاصل کرنا چاہیے. ایک کافر کو بھی جنت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ کافر کو بھی تو سہولیات اچھی لگتی ہیں، راحتیں وغیرہ، اور یہ سب سے زیادہ جہاں پائی جاتی ہے اس کو اسے جنت کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی مہمان نوازی. اور یاد رہے کہ جنت کے حصول کے لیے عبادت یہ اللہ کے رضا کے کا حصول ہی ہے. بعض صوفیہ اپنا دین ہے، ان کا نا شریعت نہیں ہے، طریقت ہے. طریقہ جہنم ہی ہے، حقیقت ہی ہے. وہ کہتے ہیں جی جنت کی لالچ میں عبادت یا تاجرانہ عبادت، یہ کس نے کہا؟ بظاہر تو کتنی چمکتی دھمکتی بات ہے، زخرف القول والی بات ہے نا. انظر کیف ضربوا لک الامثال. یہ ہوتا ہے کہ اکثر قرآن و حدیث کی باتوں کو مثالوں سے، چمکتی دھمکتی باتوں سے، عقلیات سے جو ہے ٹھکرایا جاتا ہے. جیسے یہ بات ہے نا کہ اللہ کی محبت میں بندگی کرنی ہے، جنت کی محبت میں اگر کریں گے تو تاجرانہ عبادت ہو جائے گی. اللہ کا خوف ہوگا اس وقت سے چھوڑیں گے، جہنم کے خوف سے چھوڑیں گے تو یہ جی کسی اور مخلوق کا خوف ہو جائے، جنمی مخلوق ہے، شرک نہ بنے. ایسی بات تو ایسی باتیں ظاہر چمکتی دمکتی اندر سے کھوکھلی ہوتی. اس دن میں ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوں، بچی نے بائیں ہاتھ سے سلام کی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں کفر زیادہ ہے، اسلام کم ہے، آگاہی نہیں ہے. خاص طور پر جتنا بھی خود کو پڑھا لکھا طبقہ کہنے والا ہے ان میں یہ بگاڑ زیادہ ہے. اور خاص طور پر جو باہر کی دنیا میں رہ کر ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے جی، حالانکہ والدہ سمجھا رہی ہے کہ دائیں ہاتھ ملائیں. نہیں یہ تو بائیں ہاتھ، دل یہاں ہے نا، بائیں طرف ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی اور خوشی سے ہاتھ ملا. اب آپ کہیں کہ واقعی شیطان سے شیطان کو نہیں ہو سکتی ہے، دل سے دل کو. تو یہ جنت کی لالچ میں بندگی نہیں کرنی چاہیے. بات غلط ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا اس طرح سمجھیے، آپ کا بیٹا مثلا آپ ایک انعام اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ بیٹا جی اگر آپ کامیاب ہوئے تو یہ جی سائیکل، موٹر سائیکل، یہ فلانی چیز میں آپ کو دوں گا. اور وہ اسی کی لالچ میں بس شروع کر دیتا ہے محنت. تو آپ کے انعام کی لالچ میں کی جانے والی محنت تو آپ کی خاطر ہی ہے، انعام آپ کا ہے نا. اسی طرح ایک بچہ اگر آپ نے خاص ڈنڈا رکھا ہے مارنے کے لیے، اس سے ڈر کر سیدھا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں موجود آپ کے ڈنڈے کا خوف یا آپ کا ہی خوف. آپ کوئی نہیں ناراض ہو کہ بیٹے جی آپ میرے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، مجھ سے نہیں ڈرتے. کوئی یہ نہیں کہے گا. آپ کا ڈنڈا آپ کا ہی ڈنڈا، اس کا خوف آپ کا ہی خوف. آپ کے انعام کی محبت اور لالچ یہ آپ کی ہی محبت ہے. جنت اللہ کی حدیث بتاتی ہے اللہ کی مہمان نوازی ہے جو بندوں کے لیے تیار کی. بخاری کی روایت بتاتی ہے، وکلم من المعذب والی روایت. اللہ کی مہمان نوازی ہے، اور جو میری مہمان نوازی کا طالب ہوگا وہ میرا محب ہوگا، میں اس سے راضی ہوں. تو یہ اس لیے بات غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف. بالکل جنت کی محبت میں آ کر اللہ کی بندگیاں کریں اور جہنم کے خوف میں آ کر اللہ کی نافرمانیاں چھوڑیں. اور صوفیہ کو اپنے راہ طریق جہنم پر لگائی رکھیں. اللہ انہیں ہدایت ہے. یہ تھوڑا اس لیے غصہ دکھایا جاتا ہے کہ کھلواڑ کی ہے صوفیہ نے دین کا. اور پھر ہم نے غلطی یہ کی بر صغیر، چونکہ انگریز مسلسل 2-2.5 سال مسلط رہا اور ان کو الرجی تھی جہاد کے نظریے سے، اور یہ جو تصوف کا دین تھا یہ انہیں محبوب تھا. اس میں بس ہو گر جاؤ اور نہ چھوڑو اگلے کو، اور جو مرضی کرتا ہے اسے کیا تکلیف ہے کسی کے ہو سے. اسے تو تکلیف یہ ہے کہ میری راہ نہ روکی جائے. اس لیے فل سپورٹ کیے پھر انگریز نے صوفیت کو، اور پھر ہماری کتابوں نے صوفیہ اعظام، صوفیہ کرام اور بچوں کے ذہن میں یہی تصورات جو ہیں وہ ڈال دیے.
حالانکہ یہودی اور عیسائی اتنے بڑے اللہ پر کفر کرنے والے نہ تھے. اگر آپ حقیقت کو دیکھیں جتنا بڑا کفر ان لوگوں نے کی ہے. اگر یہودی نے کہا کہ عزیر ابن اللہ تو ایک شخصیت کو اللہ کا بیٹا کا شریک بنا دیے تھا. اور اگر عیسائی نے عیسیٰ بن مریم کہا عیسیٰ کو اللہ کہا تو ایک کو بنایا ہے. انہوں نے ہزاروں اور لاکھوں خدا تراش دیے. ایک طرف یہ کہا کہ جی بس حلول کا عقیدہ ایجاد کی اور اللہ کو اٹھا کے ہر بندے میں اتار دیے. نعوذ باللہ من ذالک. وحدت الوجود کے نظریات ایجاد کیے کہ جی سب کچھ ہی اللہ ہے، لہٰذا ساجد بھی تو، مسجود بھی تو، واللہ. کیا معنی کہ جسے سجدہ ہو رہا ہے یہ بت جو پڑا ہے یہ بھی اللہ تو ہی ہے. نعوذ باللہ. اور جو سجدہ کر رہا ہے یہ عابد، یہ ہندو، یہ بھی تو ہی ہے. اور اللہ ساتھ اللہ بھی لگا دی ہے اس کی. اور یہ پھر اتنی بات آگے چلے گی کہ بہت سارے مقلدین کے اندر یہ بیماری آ گئی. فضائل صدقات کو آپ نے پڑھا ہوا کیا کیا باتیں اس کے اندر، میں اور تو شرک در شرک ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، یہ کیا کیا معنی اس بات کا. اور پھر کسی نے چشتی رسول اللہ اور کیا کہ، اور یہ سب ہی گندگیاں دوستیں تصوف کی بنیاد پر آئی ہیں امت کے اندر. تو لہٰذا بلکہ نقیم رحمہ اللہ جیسا بندہ اور دیگر یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کا تو خدا ہی نہیں ہے، جس کی یہ بندگی کرتے ہیں وہ ہے ہی نہیں. بعض کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ ہر بندے کے اندر گھسا ہے، ہر چیز ہی اللہ. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی مکان اور زمان ہے ہی نہیں، نہ عرش پر ہے، نہ ادھر ہے، نہ ادھر ہے. پھر کس کی بندگی کرتے ہیں؟ عدم کی بندگی کر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی ان سے غائب. اور اس کے پیچھے ابن العربی اور دیگر کے گندے نظریات، اور پھر یہاں کر بر صغیر جو کہ جاہل ماحول تھا پھول اسے ترویج دیا گیا. تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جنت بالکل اس لائق ہے، اس کی محبت رکھی جائے، اس کے لیے اعمال کیے جائیں. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، اکلها دائم، اکلها اس کے میوے دائم ہمیشہ ہے، پھل جو ہیں اس کے ہمیشہ ہوں گے. وظلها اور سائے بھی ہمیشہ ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو متقی بنے، پرہیزگار بنے ہیں، انہیں یہ جنت ملے گی جو وحی والے. عقبى الکافرین النار، اور انجام جو ہے کافروں کا النار، آگ ہوگا. عقبى الکافرین النار، جہنم. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب دی، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا. ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے بعض ایسے ہیں، من ینکر بعض، جو انکار کرتے ہیں بعض کا. یہ بعض کا اللہ نے کہا، چونکہ ٹوٹل دین کا، ٹوٹل حق کا کوئی نہیں انکار کرتا، آدھی مانتا ہے بات، آدھی نہیں مانتا. الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. آگے بات آ رہی ہے، تقسیم کرتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض. یہ کیا من ينکر بعضا. قل انما امرت، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک به، اور شرک نہ کروں. اس لیے کہا کہ بندگیاں تو بڑی دنیا کر رہی لیکن ساتھ شرک جوڑ بیٹھے. ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب، اسی اللہ کی طرف ہی میں دعوت دیتا ہوں، والیہ مآب، مآبی، اور اسی کی طرف ہی میرا لوٹنا ہے. لوٹنا اس اعتبار سے بھی ہے کہ میں مروں گا اسی اللہ کے پاس جاؤں گا، اور اس اعتبار سے بھی ہے کہ اپنا دل اور سب کچھ ہی اسی اللہ کی طرف، والیہ مآب. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا حکماً، حکم، فرمان، فیصلہ، عربیًا، عربی زبان. قرآن یہ حکم ہے، حکم یہ بھیک مانگنے والی چیز نہیں ہے، یہ خود نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. اور افسوس ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہم اللہ اور قرآن اور حدیث کی باتیں، وحی کی باتیں اٹھائیں اور اسے خود کے قوانین پر پیش کریں اور پھر وہاں سے پاس کروائیں کہ جی یہ چیز پاس ہو گئی ہے. یہ خود ہی پاس ہے، اسے پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
یہ خود اس لائق ہے، یہ حکم بن کر اترا، یہ زبردستی منوایا جائے گا، نہ کہ اسے بھیک مانگنے کے لیے پیش کی جائے گا کہ جی بس یہ اگر آپ کرتے ہیں، اگر زنا کی سزا اگر اسلام کے مطابق یہ فلانی تجویز ہو جائے، چوری کی ہو جائے، صحابہ کے متعلق یہ ہو جائے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اپنے ذہن میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بڑا کام کر دیے جی، یہ اندرون خانہ یہ قرآن و حدیث کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے کہ اسے اٹھا کر انسانوں کا محتاج کیا جائے گا، انسان اس میں اسٹیمپ لگائیں گے جی یہ ہونا چاہیے، یہ خود ہی حکم بن کر آئے، یہ خود ہی نافذ ہوگا، یہ خود ہی کام کروائے گا، اسی کی غلامی ہوگی، نہ کہ اسے غلام بنایا جائے گا۔ حکمن عربیہ، عربی زبان میں ہوتا ہے۔ وَلَنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اور اگر آپ پیروی کریں گے خواہشات کی، خواہشات کا، چونکہ دین تو ہوتا نہیں ہے، دین خواہش ہی ہے، جو چیز اچھی لگی اسے جائز کہہ دی، جو بری لگی ناجائز کہہ دی، خواہش ہے۔ بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آیا، اگر آپ خواہش کی پیروی کریں گے، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا کے لیے اللہ سے، من ولی، کوئی دوست، ولی، ولا واق، نہ کوئی بچانے والا۔ ہاں اگر آپ قرآن کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پیروی کریں گے، وحی کو چھوڑ کر، تو بچ نہیں سکیں گے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اللہ سے، کوئی اپنا کوئی پرایا نہیں بچا سکے۔ ہاں بندہ کیسے بچ سکتے؟ انہیں پھر اعتراض تھا جی نبی جو آیا ہے کیسا نبی ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اس کا جواب، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، کہ ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں، ان کی بھی بیویاں تھیں، وَذُرِّيَّةً، اور اولاد اور بچے بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، جہاں تک یہ ہے کہ نشانیاں نہیں چاہیے، تو وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، لائق نہیں کسی رسول کے، طاقت نہیں کسی رسول کی، آتی ہے کہ وہ لے آئے بآیت، کوئی نشانی اور معجزہ، الا بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے ہی۔ لکل اجل کتاب، ہاں معجزات آیا کرتے ہیں، لیکن لکل اجل کتاب، ہر مقررہ وعدے کے لیے کتاب میں ایک لکھا ہوا ہے، ہر ایک کام کو ایک مقرر وقت پر کیا جاتا ہے، لکھا گیا ہے کہ فلانا کام فلانے وقت پر ہوگا، ہر ایک وعدے کے لیے لکھا گیا وقت ہے، کتاب ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ رب العالمین مٹاتے ہیں ما یشاء، جو چاہیں، ویثبت، اور وہ ثابت رکھتے ہیں، وعنده ام الکتاب، اس کے اللہ کے پاس ام الکتاب، اصل کتاب۔ یعنی اگر کل اللہ نے نشانی لائی، آج نہیں لائے، تو اللہ کی مرضی ہے، جو قانون چاہیں منسوخ کر دیں، جو قانون چاہیں لے آئیں، تو کیا اعتراض ہے کسی؟ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی ہے کہ منسوخ، قتادہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہو، بعد میں اللہ منسوخ کر دیں، یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دیتے ہیں، منسوخ کر دیں جو اللہ چاہیں، وہ یثبت، اور ثابت رکھتے ہیں، محکم رکھتے ہیں جس سے اللہ چاہیں۔ اسی طرح تقدیر معلق اور مبرم ہے، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے تقدیر سے، تقدیر معلق سے مٹا دیں۔ تقدیر معلق یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا تو پھر یہ ہوگا، اس نے فلانی نیکی کی تو اتنی مولا بڑھا دوں، کرے گا تو وہ بڑھ جائے گی، نہیں تو نہیں۔ اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اس کے اندر پکا ہوتا ہے کہ جی یہ ہوگا، مثلا جہاں اللہ نے یہ لکھا کہ اگر یہ نیکی کرے گا تو یہ دوں گا، نہ کی تو نہیں دوں گا، اور پھر یہ بھی لکھا ہوگا کہ اب یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی پھر اللہ کو خبر ہوتی ہے، اور وہ تقدیر مبرم ہے جو پکی اور مضبوط، جو بدل نہیں سکتی۔ تو یمحو اللہ ما یشاء تقدیر معلق، و یثبت یہ تقدیر مبرم ہو گیا، ہر چیز جو اللہ چاہیں مٹا دیں اور جو چاہیں ثابت کر دیں۔ اس کی ظاہری تفسیر اور بھی کی گئی، یمحو اللہ رب العالمین مٹاتے ہیں ما یشاء، جو چاہیں وہ مثبت اور ثابت رکھتے ہیں، وعنده ام الکتاب، اس اللہ کے پاس جو ہے ام الکتاب بھی ہے تقدیر مبرم، اس کے پاس اصل کتاب تقدیر مبرم موجود ہے، لکھا گیا ہے کیا کچھ ہوگا، فائنل جو رزلٹ ہے وہ سب اس کے اندر لکھا ہے۔ یہ وقتی تبدیلی ہے، اللہ ما یشاء و یثبت، یہ ہوتی رہتی ہے،
وعنده ام الکتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض الذین نعدهم، بعض وہ چیزیں جن کا ان سے ہم وعدہ کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں، عذاب وغیرہ وغیرہ، او نتوفینک، یا آپ کو فوت کریں، پیچھے بھی آیت گزری اس طرح کی، ہم آپ کے ہوتے ہوئے ان پر اپنا عذاب لائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، کچھ ایسا کریں، یا آپ کو فوت کر دیں اور آپ نہ دیکھ سکیں، تو دونوں صورتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا، معجزات دکھانا نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور بے شک آپ پر بات کا پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر جو ہے وہ حساب و کتاب ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے، آپ پر جو ہے ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیں، حساب و کتاب ہم کریں گے، جنت کے کون لائق، جہنم کے کون لائق، کسے ہدایت ملے کسے نہ ملے، کون ہدایت کے لائق کون نہیں، یہ علینا الحساب۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض، بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها سے کم کرتے ہیں، من اطرافها، اطراف سے، اس کے سائڈوں سے اسے کم کرتے ہیں۔ ایک ظاہری تفسیر ہے، آج کل سائنس بھی کہتی ہے کہ زمین گٹ رہی ہے، اس کی سطح پانی کی بڑھ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ کفر کی سرزمین اور کافر جو ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں، اور اسلام سے بخاری کی حدیث ہرقل آپ نے پیچھے پڑھی، ایک سوال یہ کیا تھا یزیدون ام ینقصون، اس نبی کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، فرمایا بل یزیدون، بڑھ رہے ہیں، ننقصها من اطرافها، ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العالمین اس دین کو ہر گھر داخل کریں گے، مسلم احمد وغیرہ کی روایت، بعز عزیز مذل ذلیل، یہ ہوگا، ننقصها من اطرافها، واللہ یحکم، اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں، لا معقب لحکمہ، اللہ اکبر، کوئی تعقیب کرنے والا نہیں اللہ رب العالمین کے حکم پر۔ تحقیق کہتے ہیں کہ مثلا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کتاب لکھی، کہتے ہیں اگلے نے تعقیب کی، پیچھا کیا، معقبات پیچھے الفاظ گزرے ہیں نا، پیچھا کیا، اگلا کہتا ہے کہ اس بندے نے اس میں یہ غلطی کی ہے، یا اس سے یہ چیز رہ گئی تھی، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ تعقیب ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے پر نہ کوئی رد کر سکتا کہ نہیں یہ غلط تھا، اور نہ اس کے اندر کمیاں ڈھونڈ کر کمیاں پوری کر سکتا۔ یہ تو ہم ہیں اس زمانے میں کہ اللہ کے حکم پر مزید اپنے تبصرے کر رہے ہوں گے اور اسے لگائیں گے اپنے معاملات کے پیچھے، اور اسے نافذ کرنے کے لیے اس کی بھیک مانگیں گے۔ اللہ کا فیصلہ خود ہی حکم ہے نا، اور اسی اللہ معقب لحکم ہے، پیچھے حکم کا اللہ کا فیصلہ، دین کو اللہ نے انزلنا حکما عربیہ کہہ دیا، اور یہاں وہی لا معقب لحکم، اللہ کے فیصلے کی تعقیب یہ ہوتی ہی نہیں ہے، اور معاشرے تباہ ہو جائیں گے کہ جو اللہ کے حکم کی تعقیب کرتے ہیں اور اس قابل یا اللہ کے فیصلوں سے بھیک منگواتے ہیں اور محتاج کرتے ہیں اپنا، نہیں رہیں گے وہ معاشرے۔ لا معقب لحکم، اللہ رب العالمین کے حکم کی کوئی تعقیب کرنے والا نہیں۔ وہ سریع الحساب، اور اللہ کا کمال ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکم۔ اس جملے کی تشریح پہلے امت کو سمجھائی جائے، اور پھر یہ بریکٹ کے اندر موجود جملہ ہر چوک چوراہے پر لگایا جائے، واللہ یحکم لا معقب لحکم، کیا معنی؟ ترجمہ کیجیے ذرا، واللہ یحکم لا معقب لحکم، کیا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر کوئی حدث نہیں کرنے والا۔ جی بسم اللہ، جی اللہ برکت ہے۔ جی تو اللہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے پر کوئی تعقیب کرنے والا، اس کا پیچھا کرنے والا، غلطی نکالنے والا، تصحیح کرنے والا، اضافہ کرنے والا، کمپلیٹ کرنے والا کوئی نہیں، لا معقب لحکم۔ یہ بہت پیاری صورت ہے، اگر اس سے ٹھیک ہوتی اور اس کو ذرا اچھے انداز سے کرتے بہت مزہ آنا تھا۔ قدر اللہ ما شاء فعل، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ،
وهو سریع الحساب، اور رب العالمین بہت جلد حساب کرنے والا ہے، پوچھ لے گا جو اللہ کے فیصلوں پر تعقیب کرنے والے ہیں۔ وقد مکر الذین، اس کا ترجمہ میں کیا سریع الحساب کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ جلد حساب لے آئیں گا، دنیا 2 دن کے اندر گزر جائے گی اور بس۔ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ، کیا الفاظ ہیں؟ اور ضحیٰ کے پیچھے کیا ہے؟ جس دن دیکھیں گے تو اس لگے گا یہ کہ عشیہ اور ضحیٰ اتنا معمولی عرصہ دنیا میں رہیں، تو اس لیے سریع الحساب۔ اور یہ بھی ہے کہ حساب کتاب شروع ہوگا اور ٹائم نہیں لگنا، سیکنڈوں کے اندر، لمحوں کے اندر ہو جائے گا۔ دنیاوی کیسوں کی طرح 25 سال چلتا رہے یہ معاملات نہیں ہوں گے، سریع الحساب۔ وقد مکر الذین من قبلہم، یقیناً تدبیر کی ان لوگوں نے ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا، بس اللہ کے لیے تدبیریں ہیں، جمیعاً تمام کے تمام۔ ان نے بھی تدبیر کی، لیکن تدبیر تو اصل اللہ کی ہے، نہ صرف اصل اللہ کی بلکہ ان کی جو تدبیریں ہیں فللہ المکر جمیعا، اور تمام اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ جتنا یہ بھاگے گا کہاں بھاگے گا، جتنی تدبیریں چلے گا کیسے چل سکے گا، سب کچھ ہی یعنی جیسے بعض اوقات ایک بندہ اسی چیز کو جیسے شکاری ہے مثلا، پہلے شکار کے جال ڈال دے گا، پھر بیغم ہو کے پیچھے بیٹھ جائے گا کہ کر لو نہ کر، کیا کر سکے گا، چرانگے لگائے گا، وہاں جائے گا، یہاں جائے گا، پنجرے میں ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا، کیا کرنا ہے اس میں۔ یہ مثال ہے انسانی تدبیروں کی، کیجیے جو انسان کر سکتا ہے، فللہ المکر جمیعا، تمام اس کی تدبیریں ہیں۔ اور یہ پنجرے کے وہاں کھڑا ہو بھاگے یا یہاں آئے تو اللہ اور شکاری کا ہاتھ سارا پنجرہ ہی ہے، اس مالک کا ہاتھ، یہ کیا کر سکتا ہے، اس نے ہاتھ گھسانا اور وہاں سے پکڑنا۔ بڑے چڑیا بیچاری اپنے حساب سے اپنے خود کو بچانے کے لیے وہاں اڑے گی یہاں اڑے گی، لیکن اس پورے پنجرے میں شکاری کا ہاتھ جا رہا ہے، کہاں وہ بھاگے گی اس سے۔ تو فللہ المکر جمیعا، جتنی تدبیریں انسان سوچتا ہے کرتا ہے سب اللہ کے کنٹرول میں، کیا کر سکتا ہے انسان، فللہ المکر جمیعا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کماتی ہے ہر نفس، ہر نفس جو کماتا ہے اللہ اسے جانتے ہیں، کیا کر رہا ہے، کیا اس کے اعمال ہے، مثلا قولا فعلا ہر لحاظ سے۔ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، قریب کافر جان لیں گے لمن عقبى الدار، کس کے لیے ہے، انجام آخرت کے گھر کا، الدار دار الآخرہ ہے نا، آخرت کے گھر کا انجام کس لیے کافر جان لیں گے۔ بار بار اس عقبى الدار عقبى الدار کہہ رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ عقبى الدار کا بننا ہے ہی وہی سے انسان کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ نہیں ہیں مرسلاً بھیجے گئے، آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفیٰ باللہ شہیداً بینی و بینکم، کہہ دیجئے کافی ہے رب العالمین گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، گواہی اللہ نے دی ہے نا، اللہ نے گواہی دی بھی ہے بول کر، بہت سارے مقامات پر نبی اسلام کی صداقت کی گواہی دی ہے اللہ نے، اور ہم نے ایک اور قسم بتائی تھی گواہی دینے کی، یاد ہوگی آپ کو، کیا تھا؟ فعلی گواہی ہوتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ بندہ چلتا ہے، مثلا ایک اچھا تاجر ایک آدمی سے اگر تجارت لین دین کر رہا ہے تو یہ اس بندے کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے نا، اگر یہ اچھا نہ ہوتا تو معتمد آدمی ساتھ نہ ملتا ہے اس کے، اسی طرح وہ سپورٹ نہ کرتا۔ اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس نبی کی تائید نہ کرتے، اس کی مدد نہ کرتے، ہر مقام پر کی ہے مدد، یہ اللہ کا اپنا ساتھ دینا اس بندے کا بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے سچا ہے۔ یہ کام اگر جو کر رہا ہے اگر اچھا نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ بار بار اسے اچھے خواب نہ دکھاتا، یہ خواب کا بار بار دکھائی جانا اور اللہ کی طرف سے ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اس بندے کے ساتھ، سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وجدان اور وجود اور ساتھ دینا کسی بھی کام کہ اس چیز کی حقانیت کی دلیل ہوتی ہے بہت بڑی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اپنی دنیا کھڑی ہے اور یہ نہیں جا رہا اور اللہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، وگرنہ
جتنا اس کے خلاف کیے جا رہے ہیں. یہ مدارس، یہ مساجد اگر یہ حق پر نہ ہوتے اور اللہ کی محبوب جگہ نہ ہوتی تو ساری دنیا خلاف کھڑی ہے. نہ صرف بیار مددگار چھوڑ بیٹھے ہیں، کوئی مدد نہیں ہے ان کے مقابلے میں. ہر چیز کی سپورٹ کی جائے گی، انہیں نہیں سپورٹ کرنا. الٹا سوچا جا رہا ہے کسی طرح ان کو ختم کیا جائے اور نہیں ختم ہو رہا ہے، اللہ نہیں ختم کروا رہا. تو یہ اس کے حقانیت کی دلیل ہے اور اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ. اللہ نے گواہی قولاً بھی دی اور فعلاً بھی دی. ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. عطف ہے نا، اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، اور جس کے پاس کتاب کا علم، جو تورات کا علم رکھتا ہے وہ بھی مجھے سچا نبی جانتا ہے، گواہی دیتا ہے. تورات نے میری گواہی دی، اور جو انجیل کو جانتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں، گواہی دی ہے. اچھا یہودی عیسائی میری گواہی دے گا. اسی طرح ومن عنده علم الکتاب، جو قرآن و حدیث کو صحیح نظر اور نگاہ سے پڑھے گا وہ بھی نبی اسلام کی حقانیت کی گواہی جو ہے وہ دے گا. ومن عنده علم الکتاب، اللہ نے یہاں وہی رکھنے والوں کا حوالہ دیا ہے کہ یہی صداقت جانتے ہیں نبی کی، اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی. ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، اس کے نظریات ڈمڈول ہی ہوں گے اور مذبذب ہوں گے اور ٹک نہ سکیں گے اب تک اس کی رسائی نہ ہوگی. ومن عنده علم الکتاب، آپ اگر بہت چھوٹے بھی ہیں اور وہی سے جڑ گئے ہیں اور جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں سمجھا دے گا جو بڑے بڑے شیخ الحدیث کہلانے والوں کو نہیں سمجھ آئیں گی. ومن عنده علم الکتاب. تو سورہ رعد بہت خوبصورت یہ صورت تھی، بہت پڑھنے اور سننے کی صورت ہے. بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب